بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جو واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جاوید مولانا صاحب السلام علیکم۔ السلام جناب، 22 رجب کو جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کے نام سے ہوتی ہے، اس روز کی خصوصیت پر روشنی ڈالیں، جبکہ میری معلومات کے حساب سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال 15 رجب کو ہوا تھا، ان کی شہادت 15 رجب کو ہوئی تھی۔ 22 رجب کو جو کنڈا انہوں نے لکھا ہے جو نظر ہوتی ہے مولا کی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ عمران اللہ چھتیس گڑھ سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اہل بیت کے نام کے اوپر بہت سے ہمارے ہاں نظر کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا ربط شہادت سے ہو، امام کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ تاکید کی گئی ہے کہ تم مومنین کی دعوت کرو، لہٰذا مومنین نے، وہ بھی پورے ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ اس کے بعض حصوں میں ہے کہ کنڈے کی نظر کرتے ہیں۔ نوابین کے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے روح اطہر کو ہدیہ کرتے ہیں اور شیرینی وغیرہ بنا کے مومنین کو کھلاتے ہیں، کھلانے کی تاکید کی بھی گئی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام، میرا ایک کویشچن ہے، کیا ہم وگ لگا سکتے ہیں، اور وگ لگانے تو مسا کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اوریجنل بال کے اوپر مسا کر کے پھر وگ لگائی جا سکتی ہے، یا اگر امپلانٹ کیے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وگ کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مغرب اور عشاء کی اذان جو پہلے آتی تھی وہ بہت ہی پیاری اذان تھی، آپ نے کل سے چینج کر دی اذان، پلیز واپس سے وہی اذان چینل پر لگائیے، انشاءاللہ ایڈمن تک ضرور آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I am Ahmed Naqvi from Gujarat. I have a question that how to control our temper, and in salawat we have to say sallallahu اور صلی اللہ۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا غصہ کس طرح سے قابو میں کریں، اور جب درود پڑھتے ہیں تو صلی اللہ کہیں یا صلی اللہ کہیں؟ غصے کے کم کرنے کے لیے کہ جب یہ وضو کیا کریں تو 3 چلو پانی پی لیا کریں جی۔ اور رہا 3 اور 7 کی ادائیگی، تو عموماً جو غیر عرب ہیں ان کا انداز تلفظ ذرا الگ ہوتا ہے، بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بس یہی کافی ہو۔ سول نہیں ہے، سول نہیں۔ ہاں، وہ اصل عرب نہیں ہے اس لیے ادائیگی کرنے میں مشکل ہے، نہیں سادے انداز سے کریں کوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا، کوئی دعا بتا دیجئے، میری 9 سال کی بیٹی ہے، میں آج کل آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پا رہی ہوں۔ بہرحال خدا ان کو شفائے کامل و عاجل دے، اور اس کے پہلے بھی کئی چینلوں میں بتا چکا ہوں کہ اگر آدمی سورہ الحمد کو لکھ کر کے زعفران سے مسلسل پیتا رہے تو بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بنگلورو سے بات کر رہا ہوں، میری ساس میرے شوہر کو مجھ پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے منع کرتی ہیں اور انٹرفیئر بھی کرتی ہیں ہر معاملے میں اور ہر بات پہ طنز بھی کرتی ہیں، مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں اس کے پہلے بھی آپ ہی کے چینل سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میاں اور بیوی کے روابط میں خلل ڈالنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی عورت یا کوئی گھر میاں اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرتا ہے تو وہ اپنی عاقبت کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، لہٰذا نہیں چاہیے کہ کسی کے اچھے تعلقات کو اپنے ایک جملے سے خراب کر دیا جائے۔ اب رہی بات کہ ان کے شوہر نہیں ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایک ایگریمنٹ ہے، اگر بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا تو چاہے وہ کچھ بھی کر لیں مگر انہیں پروردگار عالم کے بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا جلدی گزر جاتی ہے لیکن عاقبت لمبی ہے، لہذا اس کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے۔ خاتون کے گھر والوں کو، سسرال والوں کو چاہیے کہ دونوں کے درمیان محبت کے اسباب فراہم کریں اور جدائی کے اسباب فراہم نہ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے یہاں ایک ذاکر نے ایک مجلس سے پڑھا ہے کہ قرآن ایک جگہ پر ہار گیا، وہ جگہ مباہلہ تھا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 80 مرتبہ قرآن سنایا مگر کسی نے بھی یقین نہیں کیا اور قرآن کو نہ مانا،
اس حساب سے ذاکر صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن ہار گیا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اہل بیت کو لایا گیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن اہل بیت سے آگے ہے، الیاذ باللہ۔ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اصول دین ان کا کامل نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا جو نبی ہے اس نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، ہم قرآن اور اطرت کو دے کے جا رہے ہیں۔ ہارنا جیتنے کی لفظ استعمال کرنا قرآن کے لیے توہین قرآن ہے اور جہالت کی علامت ہے۔ لہذا اس طرح کے لفظ اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ قابل ہدایت ہے، اور اگر جن لوگوں نے سنا ہے انہیں چاہیے کہ اس عقیدے کو اپنے کہ قرآن ہار گیا اور اہل بیت جیت گئے، یا اہل بیت ہار گئے قرآن جیت گیا، ہار جیت کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ایک روشنی ہے، اور روشنی ہر اندھیرے میں رہنے والوں کے لیے چراغ ہدایت بنتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I am Sayyid Jahangir Basha from Andhra Pradesh, Visakhapatnam. While doing Salah, some different ideas are coming in. I cannot concentrate on Salah. نماز کے اندر یہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ یہ ترجمہ وغیرہ غور کریں، اور جیسے کہ آیت اللہ صدر نے فرمایا تھا، شہید صدر نے، کہ نماز شروع کرنے سے پہلے قبر، عذاب اور مشکلات اس کو یاد کرو، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جا کے نماز شروع انشاءاللہ۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں بجنور سے ہوں، اور میرا کوشچن ہے کہ نماز توبہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کو کیسے کیوں کر پڑھا جائے؟ پلیز آنسر مائی کوشچن۔ وہ بھی اسی نماز کے صحیفہ نماز جو ابھی آپ نے اعلان کیا اس کے اندر اس کا ذکر اور طریقہ کار بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آئی ایم فرام بھاونگر، گجرات۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ اگر مجھے خمس کی رقم ون چینل تک پہنچانی ہے تو کیسے پہنچائیں؟ یہ دیکھیے آپ کے اسکرین پہ اس کا جواب آ رہا ہے، آپ اس طرح سے جو ہے وہ ون چینل تک خمس کی رقم پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چینل ون آپ کی امداد سے، خمس کے رقوم سے، آپ کی صلاح سے، آپ کے مشوروں سے ہی چلتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ چینل ون کی اعانت کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ آپ کا چینل دن دنی رات چوگنی ترقی کر کے پیغام انسانیت دنیا میں پہنچا سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ بلیک میجک ہوتا ہے بیکاز مجھے پریگننسی نہیں رہتی ہے اور میرے ہسبینڈ کی روزی میں پرابلم ہے۔ مجھے کسی نے بولا ہے کہ آپ لوگوں پر کسی نے کچھ کرایا ہے کہ بیبی میں اور روزی میں پرابلم ہو۔ آپ پلیز بتائیے کہ مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے کہ یہ بلیک میجک، کالا جادو اگر کچھ ہے تو؟ دیکھیے دعاؤں کا اور قرآن کی آیتوں میں ہے استقرار حمل، یعنی بچے کے پیدا ہونے کے لیے کچھ آیتیں ہیں، ان آیتوں کا تعویذ پہن لیں تو انشاءاللہ بچہ ہو جائے گا۔ اور رہا رزق کا مسئلہ تو اس کے لیے مسلسل بیان کر رہا ہوں کہ اگر انسان سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اور زاریات ہے، طلاق ہے، مزمل ہے، انشراح ہے، اس کی تلاوت روز کرے تو اللہ اس کے رزق کا ضامن ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے ہوں۔ ماشاءاللہ چینل وین بہت اچھی خدمت کر رہا ہے، الحمدللہ۔ گھر گھر علم کی روشنی پھیل رہی ہے۔ اللہ اسی طرح آگے بھی ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ بہت اچھے اسلامک پروگرام آتے ہیں، پر کچھ پروگرام ہیں جیسے کامیاب لوگ، بلبلے میں پرواز، اس میں جو مار پیٹ اور سگریٹس پیتے ہوئے، ڈرنک کرتے ہوئے اور وائلنٹلی سین کو دکھایا جاتا ہے، وہ صحیح ہے؟ تو ایسے اس میں جہاں ون چینل بچے بھی دیکھتے ہیں، لیڈیز بھی دیکھتی ہیں، میرا سجیشن ہے کہ اس طرح سے سیریل نہ دکھائے جائیں۔ ایڈمن تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مائی کوشچن از، ایگزام میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اور مائنڈ ادھر ادھر جانے لگتا ہے، نیگیٹیونیس زیادہ آتی ہے، سو پلیز کوئی دعا بتا دیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 786 مرتبہ صلوات پڑھیں گے تو یہ اضطراب اور بے چینی ختم۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میں شجاع علی دہلی سے بول رہا ہوں۔ مولانا سے میرا سوال تھا کہ مجھے شک ہوتا ہے نجاست کو لے کر، میں طے نہیں کر پاتا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اس شک کا علاج بتا دیں۔ جب تک کسی چیز کا یقین نہ ہو
اس وقت تک اس کو نجیسی، اس سے نجس نہ سمجھے، پاک سمجھے. جب یقین ہو جائے کہ یہ نجیس ہے تو نجیس ہے، اور شک کے اوپر عمل نہیں کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں زہرا رضوی دہلی سے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کسی کی مجبوری کے بنا پر کچن میں نماز ہو سکتی ہے کیا؟ نماز کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، ہر پاک جگہ کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے، کچن ہو، حمام ہو، کہیں کے اوپر بھی ہو. اگر نجاست نہیں بدن میں لگ رہی ہے تو نماز پڑھ. السلام علیکم. السلام. مسائل زندگی پروگرام جو ڈیلی ون چینل پر دکھایا جاتا ہے یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے. آپ کے ہوسٹ جناب جاوید زیدی نہایت ہی خوش اسلوبی سے سوالات پیش کرتے ہیں. آپ کی ذرا نوازی ہے، ورنہ اس قابل نہیں ہوں میں. صرف ایک گزارش ہے، اکثر سوالات پیش کرتے وقت جو عالم دین جواب دے رہے ہیں ان سے پہلے ہی جاوید بھائی جواب دینے لگتے ہیں، جو کہ تھوڑا سا معیوب محسوس ہوتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. میں آپ کا بہت بہت شکریہ. بے شک عالم کے جواب دینے کا انداز مکمل شرعی ہوتا ہے، جبکہ ایک عام مومن کا جواب غیر ذمہ دارانہ ہو سکتا ہے. صرف اتنی گزارش ہے جاوید بھائی، رابطے کا کام کریں اور عالم کو سوال کا حل پیش کرنے کا موقع دیں، کیونکہ ہر سوال ایک شرعی حیثیت رکھتا ہے، اس میں اپنی خود کی رائے نہ رکھیں. امید ہے آرگنائزر اس پر توجہ دیں. آرگنائزر میں خود توجہ کروں انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہم ہر طرح کی کرٹیسزم کو بھی سر آنکھوں پر لیتے ہیں. آگا آپ کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ تو خود بھی عالم ہو چکے ہیں، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. لہٰذا آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر اضافے مفید بھی ہوتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. My name is Fatima. I am from UP. And I wanted your advice in a matter I'm really confused about. My husband has 2 sisters and one of them have 3 children. All 3 married. Her son is 34 years old, graduated. While they were young, my husband has taken care of the entire family since their dad left them when they were really young. After her son was 24, my husband started a new business for him, but it got shut as he couldn't handle it well. Now he's working with my husband and we have noticed around 3 to 4 times that he has stolen money in lakhs from our business each time. My in-laws are into black magic. They do sifli amal on my husband whenever they are caught stealing, and now they have started doing the same for my son too. I wanted to know if leaving them could be an option from the Islamic view. یہ طویل سوالات، خاندانی سوال ہے. اس سے شارٹ میں بتا دیجیے آپ. شارٹ میں یہ کہ یہ ان کے شوہر نے 2 بہنوں کو اور 3 بچوں کو پالا اور سب شادی شدہ ہیں. ان کے شوہر جو ہیں وہ فیملی کا پورا بہت اچھا، خدا ان کے رزق اٹھاتے برکت دے. تھے. اب یہ کہتے ہیں سپلی عمل کے ذریعے سے پیسے چوری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بہرحال پیسوں کی حفاظت کریں، لاکر میں رکھ دیں، اور سفلی عمل اس وقت کہیں ممکن نہیں ہے. وہم بہت بڑی چیز ہے، وہم سے بچائیں اپنے پورے خاندان. مولانا صاحب جاوید بھائی آپ سب کو میرا سلام. علیکم السلام. جاوید بھائی میرا سوال پھر سے مولانا صاحب سے ہے کہ آج کل میرا من بہت گھبراتا ہے. مولانا صاحب مجھے کوئی دعا بتائیے. شکریہ، خدا حافظ. شاہان حسین نقوی کانپور سے سوال کر رہے ہیں. یا رعوف ہو یا لطیف ہو یہ پڑھا کریں کثرت سے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے بھائی بہت تکلیف میں ہیں مولانا. میرے بھائی کے پاس 2 ٹرکس ہیں اور ٹرکس لینے کے بعد بہت تکلیف میں پڑ گئے ہیں. مہربانی، میرے بھائی پیسوں کی برکت نہیں ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر یہ پابند شریعت ہیں تو خمس نکالیں، اور جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خمس نکالو، ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے. یہ فرمانے کہ جادو کا اثر تو نہیں ہے؟ جادو نہیں. اگر جادو تو چاروں قل پڑھ کر کے اس کو پانی پہ دم کریں اور خود اس سے نہا لیں، انشاءاللہ وہ جادو کا اثر بھی جاتا رہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب خمس نکال ہی نہیں پاتے، پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں، اس بارے میں بتائیں. امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ شریف کے پیسے نکالتے ہیں، پر جب پیسے نہیں رہتے ہیں تو خرچ ہو جاتے ہیں، بعد میں نکال نہیں پاتے، اس کے بارے میں بتائیں. رشتوں میں درار ہے، بھائی بہن میں ایک سے بات کریں تو ایک کہتا ہے دوسرے سے نہیں کرو، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر خمس جس قدر پیسہ بچ جائے، چاہے وہ 2 روپے کیوں نہ ہو، خمس اس کے اوپر نکالا جائے گا، واجب ہے. اور اگر کسی وجہ سے کسی سال چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی اپنے حساب کو.
بہرحال معلوم کر سکتا ہے انسان. اس وقت تو اسٹیٹمنٹ بینک سے ملتے ہیں، اور روزانہ کی زندگی میں اگر اسے مثلاً 100 روپے مہینے کا خرچ ہے تو اس کے معلوم ہے کہ 1200 روپے ہمارے جو ہے سالانہ خرچ ہیں، اس میں سے جو بچے اس کے اوپر خمس نکلے. شکریہ. اور جو رشتوں کی بات کی ہے انہوں نے، جو رشتوں کے بات ہے تو ذرا سا ایک دوسرے کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے بھی، اور ذرا سا دل میں وسعت ہونی چاہیے جی. اور نظر انداز کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو. انشاءاللہ اختلاف ختم ہو جائے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سلام علیکم. السلام. ہمیں سوال کرنا تھا، کون سے نبی ہیں جو نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور قرآن میں کون سی سورہ میں آیت بتایا گیا ہے؟ کیا نبی کا مرتبہ زیادہ ہے اماموں سے؟ دیکھیے، پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس امامہ، یہی جناب ابراہیم ہے جن کو اللہ نے صراحتاً امام کہا. ورنہ ہر نبی امام بھی ہے، اور ہر نبی ہر امام نبی نہیں ہے، جی. لیکن ہر نبی امام ہے چونکہ وہ آگے ہے، قیادت کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید مولانا صاحب. سلام. میرا سوال ہے، اگر استخارہ بد آیا تو کیا دوبارہ پھر سے نکال سکتے ہیں؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. اگر 40 دن گزر جائیں، سچویشن میں تبدیلی ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں. اگر 40 دن سے پہلے اگر سچویشن میں تبدیلی ہو جائے تو بھی دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل. وعلیکم السلام. میرا نام عبداللہ حسن، میں مظفر نگر یو پی سے ہوں. ہمارے گھر میں اڑوس پڑوس کی لیڈیز آتی ہیں اور آ کر دوسروں کی غیبت کرتی ہیں، تو کیا ان لیڈیز کو آنے سے منع کر دیا جائے؟ نہیں، گفتگو کا رخ موڑ دیں، انہیں آنے سے نہ روکیں، بلکہ کچھ ایسا انداز ہو جائے، تفریحی ہو جائے، قصے کہانیاں ہو جائیں، کسی سفر کا ذکر ہو جائے، مگر ان کو آنے سے نہیں روکیں. رخ گفتگو کا موڑنا چاہیے، اور آنے والیوں کو بھی چاہیے، جیسا اس وقت چینل جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غیبت سے بچیں. غیبت حرام ہے. شکریہ. السلام علیکم جاوید صاحب و مولانا صاحب. علیکم السلام. میں اپنا نام نہیں ریویل کرنا چاہتی. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کا شوہر بے روزگار ہو 20 سال سے اور اس کی کوئی آمدنی نہ ہو جس سے وہ اپنی بیوی بچوں کا خرچہ چلائے، تو کیا بیوی جو برسر روزگار ہے وہ خمس شوہر کو دے سکتی ہے؟ نہیں، بیوی شوہر کو خمس نہیں دے سکتی ہے. ادب زہرا فرام کندرکی ڈسٹرکٹ مراد آباد. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، جو ہر اسلامک مہینے کے 3 تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس کو دیکھنا بقول ان کے نحس مانا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اور اس کو دیکھنے کے بعد تیسرے چاند کی کہانی پڑھنی ہوتی ہے، ورنہ ہماری زندگی پر برا اثر پڑتا ہے. پلیز کا جواب دیجیے. اللہ چینل ان کو اور ترقی عطا فرمائے. دیکھیے، تیسری کے چاند دیکھنے سے نحوست نہیں آتی ہے، بلکہ کسی بھی تیسری کے چاند کو دیکھ کر کے یہ خیال کرنا کہ منحوس ہے، غلط ہے. اب رہا بات کہ آدمی چاہتا ہے نحوستوں سے بچنا، تو صدقہ نکالے، انشاءاللہ نحوستوں سے بچتا رہے. شکریہ. ناظرین کرام، اس ایپیسوڈ کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں آپ کی جانب سے، اپنی جانب کے چینل کی جانب سے حجت الاسلام کا شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس آواز پر، نحیف سی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائیں گے. خدا انشاءاللہ آپ سب کو موفق و معید فرمائے اور دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. ناظرین کرام، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.